دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ پکچر ابھی باقی ہے. السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں سر؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ چیزوں کا کوئی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کیس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا ہے. دیکھیں ویری فرینکلی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. مدنی صاحب ماشاءاللہ جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں. میں ایک دنیا دار بندہ، اور جسے کہتے ہیں نا وہ ٹاٹ سکول سے پڑھا ہوا، اور سچے وقتوں میں نے لا کیا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے. میں تو جسے کہتے ہیں نا علماء کے جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں بھائی. کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں میرا اور صاحب بھائی کا تعلق ایک بھائیوں والا ایک تعلق ہے. بے شک وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن یہ ڈانٹنا، ڈبٹنا، جھاڑنا، غصہ کرنا، اور کیا کہتے ہیں جتھے محبتاں سجیاں ہوں نا، تو پھر ڈیفینیٹلی مدنی صاحب ان کو ڈانٹ سکتے ہوں گے. اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے ڈانٹا ہوگا. ان کو جھاڑ سکتے ہوں گے، ان کو غصہ کر سکتے ہوں گے، ان کو زبردستی کسی بھی چیز سے روک سکتے ہوں گے. میں اپنی قد سے بڑی بات کبھی بھی نہیں کیا کریا. میں صرف اپنا اوپینین دیتا ہوں کہ دس از مائی اوپینین. آگے فیصلہ آپ کا ہے. لیٹ سپوز کہ وہ صاحب بھائی نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ صاحب بھائی خود کرتے تھے یا کرتے ہیں، اور اگر کوئی لیگل ٹیم کے کرنے والا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ لیگل ٹیم کرتی ہے، یا ٹاپ لیڈرشپ کا کوئی کرنے والا فیصلہ تو وہ ٹاپ لیڈرشپ کرتی ہے. میں سمجھ لیں کہ وہ جیسے ایک وہ 12واں یا 13واں کھلاڑی یا 16واں کھلاڑی سمجھ لیں نا ٹیم کا. تو میں صرف اپنا اوپینین دینے کا قائل ہوں. تو اس چیز کو تو رکھیں آپ یہاں تک. دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ پکچر ابھی باقی ہے. میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، اور کیا نام اس کا 24 تاریخ آنی ہے. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا 24 تاریخ کو آنریبل جج صاحب ہوں گے؟ میری اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا. سیکنڈ کوشچن، 24 تاریخ کے بعد جو اگلی ڈیٹ پڑے گی تو کیا یہ جج صاحب واقعی نیب کے جج ہوں گے؟ اس سے اگلی بات، او بھائی میرے، وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں سیف الرحمان خان نیازی جو ہے وہ اپنے گلے میں پھندا ڈال کے لٹک جائے؟ کیا سٹیٹمنٹ دے وہ؟ یہ ایک عجیب ایک بحث ہے. ڈکٹیشن دی جاتی ہے، اس کے منہ میں لفظ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے وہ کوئی ایک ننا منا بچہ ہے نا، تو کہ جی وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے تو بس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو ڈکٹیشن دینے والے ہیں وہ ایسے ہے کہ اللہ معافی دے کہ یوں لگتا ہے کہ بھائی وہ عدلیہ ان کے تابع ہے، ادارے ان کے تابع، انہوں نے کہنا ہے اور بس وہ ہو جانا ہے کہ جی بس سیف صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے دیں، سیف صاحب ایسے کر لے. وہ کاکا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے وہ لیگل ٹیم نے کرنا ہے. اور جو میں نے ایک بات آپ سے کی کہ کیا 24 تاریخ کو جج صاحب ہوں گے، اگلی چیز اس سے جو اگلی ڈیٹ آئے گی کہ کیا وہ جج صاحب نیب کے جج ہوں گے بھی صحیح یا نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی اور جج آ جائے، فیصلہ ہی اس نے کرنا ہو، پھر کیا کریں گے؟ پھر لیگل ٹیم، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ یہ لیگل ٹیم ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری ٹیم ہی چینج ہو جائے، نیب کی طرف سے کوئی ٹیم چینج ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو جوڈیشیل سسٹم ہے، جو ایک پروسیجر ہے، وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اور پتہ نہیں آپ کے کون کون سے سوالات ہیں، ڈھیر سارے. ایک تو آپ نے جو ہے وہ سوالات کیے ہوئے ہیں، تو باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آنورڈ کیا ہونا ہے. اور جو مجھے سمجھ آتی ہے، آپ کی صرف آپ نہیں ہے اور بھی بہت سارے احباب ہیں، میں حلفیہ کہوں گا. میرا مدنی صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حلفیہ کہوں گا
کہ میری اور مدنی صاحب کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور حلفیہ کہوں گا کہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، قطعاً کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک اختلاف رائے ہے نا، جو کہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کہ جیسے آج کے بھی میسج میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ڈانٹا، جو کوشچن جہاں سے آپ نے رائز کیا کہ کیا وہ واقعی صاحب کو ڈانٹتے ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے ڈانٹا ہوگا بھائی، اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ کوئی MLM کمپنی نہیں، کوئی کچھ نہیں، یقیناً انہوں نے کیا ہوگا۔ صرف اگر اختلاف ہے، یہ ایک نظریے کا اختلاف ہے نا، ایک سوچ کا اختلاف ہے، باقی ہم نے کوئی ایک دوسرے کا کوئی باپ دادا مارا ہوا ہے۔ میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا اوپینین ہے کہ پاکستان میں ڈھیر مارا ہوا ہے، کمپنیاں گر سکتے ہیں، کتنی کمپنیاں ہیں۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ جو ان کمپنیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، جو آن لائن سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں، جاوید خان کے علاوہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کے کہہ دے، صرف میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ کس کس کمپنی میں انہوں نے جھاخ نہیں ماری ہے، ایون کہ B4U کے بعد انہوں نے جھاخ نہیں ماری ہے، وہ بھی آج لا پڑھا رہے ہیں، وہ بھی آج کل اخلاقیات کے درس دے رہے ہیں۔ تو بھائی جی یہاں اس حمام میں ساری ننگے ہیں، سب کو پتا ہے کہ واٹ از دا بیک گراؤنڈ۔ ہر شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ میں گروپوں میں آ کے بھاشن دوں، میری بلے بلے ہو، او کیا بات ہے جی، قدم بڑھاؤ جی فلانا صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہے، پیچھے مڑ کے ویکھو تو کوئی ہوندا ہی نہیں ہوگا۔ تو بس وہ ایک شوق ہے لوگوں کا، باقی جسے کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ پہلے بھی تو 6-8 پیشیوں میں گئے ہیں نا یہ تمام احباب، آگے بھی جائیں گے۔ صرف کھپ ہوتی ہے اس ڈیٹ سے پہلے، جب وہ ڈیٹ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر زیرو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب بس دیکھیں اگلی پیشی پہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، یہ پیشیاں پہلے بھی گزری ہیں، یہ آگے بھی گزرتی رہیں گی۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس جو حال تھا، بات بندہ وہ کرے جو جتنا اس کا قد ہو، ہمارے پاس جو حال تھا ایک پازیٹیو حال تھا، اور وہ ہم نے پیش کیا، میں نے اور ملک صاحب نے، اور ٹھیک ہے، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ ویری فرینکلی میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 6 تاریخ کو جب ہمیں یہ خبر ملی کہ بھائی اداروں نے بڑا اسٹرکٹلی جو ہے وہ منع کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا راجہ ریاض جو ہے وہ اس وقت صاحب بھائی کے ساتھ تھا جب اداروں نے منع کیا؟ میں تو دبئی میں تھا۔ کیا ملک نوید صاحب ان کے ساتھ تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ یہ صاحب بھائی کو پتا ہے اور لیگل ٹیم کو پتا ہے۔ ہاں ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صاحب بھائی مجھ سے اور ملک نوید کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اداروں نے کیا ہے، اب جو مجلس شورا ہے وہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ جی انہوں نے سختی سے منع کیا ہے صاحب بھائی کو۔ تو بہرحال جس نے بھی منع کیا بھائی، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اب جو ایفرٹ کر رہی ہے مجلس شورا مدنی صاحب کی زیر قیادت، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان 5 لاکھ خاندانوں کو وہ اکاموڈیٹ کروا سکیں، اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، یا جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہ ان کا ہے۔ میں ان کے فالورز میں سے ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آتے ہیں نا میسیجز وغیرہ چسکے والے، کہ اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ بھئی میں ان کے ساتھ لڑ پڑوں گا، میں ان کے خلاف کوئی بات کروں گا یا کوئی ایسی بات، نو بھائی، ریزن کہ اگر میں اور ملک نوید صاحب، اگر ہم نے پچھلا 1.5 سال جو کاٹا ہے تو کس لیے کاٹا؟ ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے نا۔ اب اگر جید علماء کرام، مشائخ عظام، بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے اثر رسوخ والے لوگ اگر اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ تمام توانائیاں یکجا ہوں گی نا، ہمارے اندر کوئی نالائکی ہوگی، نا اہلیت ہوگی۔ میں نے پہلے بھی جس طریقے سے گزارش کی
کہ وہ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہے. میرے جیسا بندہ، میں ایک عام سا ایک دنیا دار قسم کا بندہ، گناہ گار قسم کا بندہ ہوں، اللہ معافی دے. میں علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. تو یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے، ہمیں توقع رکھنی چاہیے. انشاءاللہ وہ پازیٹیولی ان تمام مسائل کا حل دیں گے. تو باقی آپ سے ایک انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اے انگل بازیاں چھڑ دیو، چسکے لینا چھڑ دیو، تو دعا کرو اللہ پاک سب دی مشکلوں نو آسان کرے. اللہ تے خیر صلی اللہ.